السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم تہد AZ News 11 مز بہٕ میزبان لون مسکان۔ کشیر ہند مشہور تو معروف فنکار ادیب تو شاعر غلام رسول جوش یم دنیای فانی نش رخصت، تہندِ رخصت ست نہ گو صرف چراغ شریف بلکہ پور وادی ہند ادبی دائرہ رنجو غمس مز مبتلا۔ AZ News کی طرف تمن پروقار خراج عقیدت پیش۔ AZ News 11 چراغ شریف پہ سپیشل نیوز کورسپونڈنٹ سمیر الحق سند یہ رپورٹ۔ یہ موقع تہذ علمی مرتبہ تہذ دین یت خاص کر یت علاقہ تمس لول یت علاقہ تو آز لوک امس شخصیت ست پن واریاہن لولک اظہار کران حاضر سپدت ات بہ مرحبا کران تہ مگر ونکین چیز گھن گنجائش کی بہرحال ونکین سارے استدا تم کرن خاطر دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کر دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کر اللہ تعالیٰ گھس پن شفا کر اللہ تعالیٰ گھس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب کر یم زن سب خطا تم گھس معاف کر حسنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ غلام رسول جوش صاحب کے درجات بلند فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے کہ ہماری آنکھوں میں آنسوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم سے جدا ہوئے، یہ خبر انتہائی غمناک اور افسردہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ غلام رسول جوش صاحب ایک پرخلوص ادیب تھی، ایک سرکردہ شاعر تھی، اور انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل بھی لکھا ہے۔ وہ کشمیر مرکز ادب و ثقافت کے ایک خاص ممبر تھے، اور 1982 میں وہ اس تنظیم سے وابستہ ہوئے ہیں، اور حال ہی میں اسی سال یعنی کہ 2021 نومبر کو ان کو کشمیر مرکز ادب و ثقافت کی طرف سے خلت نور کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ ساہتیہ اکیڈمی کے پروگراموں میں ریڈیو کشمیر سری نگر سے جو پروگرام نشر ہوا کرتے تھے، یا دوردرشن کیندر سری نگر میں، اسی طرح جہاں کہیں بھی کوئی مشاعرہ یا کوئی علمی یا ادبی محفل ہوتی تھی، اس میں ضرور غلام رسول جوش صاحب شامل رہتے تھے۔ غلام رسول جوش صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں یعنی کہ کنی دجن میں، اکثر جو ہمارے جموں و کشمیر کے سرکردہ ادیب اور شاعر ہوتے تھے وہ ضرور ان کے پاس آتے تھے۔ اگر کبھی کبھار یوس مرگ یا پکھر پورہ کسی ادیب کا آنا جانا ہوتا تھا تو واقعی غلام رسول جوش صاحب ان کو دعوت دے کر اپنے گھر بلاتے تھے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ زبردست مہمان نواز تھے، اور مہمان کے لیے وہ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے، کبھی سڑک پر اور کبھی یوس مرگ میں یا کبھی چراغ شریف میں یا پکھر پورہ میں، کیونکہ جوش صاحب کے جتنے بھی شاگرد اس علاقے میں ہیں، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو علاقہ جو زرخیز زمین ہے، یہ کنی دجن یا اس سے وابستہ جو یوس مرگ ہے، جتنے بھی ادبا قلمکار یا شاعر یا جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ضرور وہ غلام رسول جوش صاحب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے، یا جو وہاں سے جو شیرازہ شائعات ہوتا ہے، اس میں ان کے مضامین چھپ جاتے، ان کی شاعری، اور ریڈیو کشمیر سری نگر میں جب راج بیگم نے یا غلام نبی شیخ صاحب نے اور دوسرے کئی فنکاروں نے ان کا کلام گایا تو وہ بہت ہی مقبول ہوئے ہیں۔ یہ بہت ایک خوبی تھی غلام رسول جوش صاحب کی شاعری میں بھی، اور ان کی شخصیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کشمیر کے سرکردہ ادیب پروفیسر رحمان راہی صاحب یا امین کامل صاحب تھے، وہ ان سے بہت زیادہ متاثر رہ چکے ہیں۔ شکریہ۔